میرے دوستوں ان سے پوچھو، بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو، حضرت سلیمان فارسی سے پوچھو، پوچھو ایک ایک صحابہ سے، حضرت یاسر بن عمار سے پوچھو، حضرت عمار بن یاسر سے پوچھو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھو کس طرح کلمہ ملا ہے۔ اکثر میں کرتا ہوں بات کہ دل میں یہ سوال کبھی ایک دفعہ زندگی میں ضرور کرنا خود سے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں اس بارڈر پار کسی سکھ کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا، اپنے سگے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کے اپنا وطن چھوڑ کے پھر محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا، پھر تو پتہ چلتا مسلمانی کیا چیز ہے۔ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، پھر وہ اذان کی ابھی اللہ اکبر ہوتی ہے اور جب مؤذن پہنچتا ہے لا الہ الا اللہ تک تو وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں جنہوں نے اس کلمے کی قیمت ادا کی ہے۔ ہم حادثاتی مسلمان ہیں، بغیر تکلیف بغیر پریشانی کے، قسم ہے منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ میں نے آج ہی بلکہ فرسٹ ایئر کے طلباء سے یہ پوچھا کہ کلمہ جو ہے وہ دوسرا کلمہ شہادت کیا ہے، ان کو کلمے کی اکثر کو نہیں پتا تھا، اس کے ترجمے کا پتہ نہیں تھا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو حادثاتی مسلمان ہیں کہ نہیں؟ پھر کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں نا، کتنے محتاط ہیں محمد والے۔ حضور ایک فکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے چند الفاظ، اس نے کہا اگر کوئی آپ سے سوال کر دے کہ کیا تم عاشق رسول ہو، کون سا سوال کر دے، کیا تم عاشق رسول ہو، تو خدا کی قسم وہ کہتا ہے میرا دل کہتا ہے چپ کر جایا کرو، اگر تم نے انکار کر دیا تو کافر ہو جاؤ گے، اگر تم نے اقرار کر لیا تو منافق ہو جاؤ گے، خاموش ہو جاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ ہو عاشق رسول، پڑھے نماز نہ، ہو عاشق رسول، رکھے روزہ نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو عاشق رسول، ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کون کون سی بات بتاؤں، کون کون سی غلطیاں ہم کرتے ہیں۔ اس کا یہ فکرہ مجھے بڑا پیارا لگا کہ خاموشی اختیار کر کے سر جھکا لیا کر، جب کوئی یہ تجھ سے سوال کر دے۔ ہم عشق رسول محمد مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت بڑا دعویٰ ہے، اس کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ اسی بہانے یہاں مسجد تنویر الحرمین میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اللہ قبول کر لے، قبول کیا ہے تو یہاں پر پہنچے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، بس چند نکات ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر کام کر سکتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہی ایمان ہے سب کا۔ اس کے بغیر جو ہے وہ توحید مکمل ہی نہیں ہوتی۔ مگر میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ بھی کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، مگر میرے اللہ نے خود اپنے آپ پہ دو باتوں کی پابندی لگا چھوڑی ہے۔ ایک یہ کہ میں قادر ضرور ہوں، مگر دوسرا اللہ نہیں بناؤں گا، بنا سکتا ہوں نہیں بناؤں گا کہ اس نظام کائنات میں فساد برپا ہو جائے گا۔ یا باری تعالیٰ دوسری پابندی کیا فرمایا کہ میں قادر ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، مگر میں دوسرا محمد نہیں بناؤں گا۔ یا باری تعالیٰ دوسرا اللہ بنانے سے سمجھ آتی ہے فساد پیدا ہو جائے گا، محمد دوسرا بنانے سے کیا مسئلہ ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ میں نے جیسے محمد بنایا، محمد کو میں نے ایک سرٹیفکیٹ عطا کیا، ایک تصدیق لگا دی۔ کون سا تصدیقی سرٹیفکیٹ؟ کہا میں نے اس کو ختم نبوت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔
لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کہتا ہے میرے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اگر میں دوسرا محمد بناؤں تو پہلے محمد کے جو ختم نبوت کا سرٹیفکیٹ ہے اس کو کینسل کرنا پڑے گا۔ اگر میں دوسرا محمد بناؤں کسی اور محمد کو یہ سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا۔ نہ میں پہلا ختم کرنا چاہتا ہوں نہ میں دوسرا کسی کو دینا چاہتا ہوں، میرا محمد ہی آخری نبی اور رسول ہے۔ زندہ باد، کھل کے نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور پاک کی نبوت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ بہت بڑا خلفشار، ابھی بھائی طاہر بڑے خاص پوائنٹ کو ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ میڈیا، یہ سوشل میڈیا تباہ کر رہا ہے۔ ہمیں لگایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے تاجدار ختم نبوت کا یہ کر دیا، نعرہ لگا دیا، تو یہ ظاہر ہو جائے گا تم اس پارٹی کے ساتھ ہو۔ چھوڑو پارٹیوں کو، یہ کسی کی کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ عاشقوں کی پارٹی ہے۔ ہم نے کسی پارٹی میں نہیں جانا، جس پارٹی میں مرضی جاؤ، ہر پارٹی کا یہ نعرہ ہونا چاہیے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ رسول کے غلام ہیں، جان بھی قبول ہے، بھی فضول ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، قسم ہے مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے، یہ چند بچے جو اس دن بھی محفل میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہے تھے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے چند بچوں کا مجھے پتہ ہے وہ پکے پکے پی ٹی آئی کے ہیں، پکے پکے وہ نون لیگ کے ہیں، مگر خوشی اس بات کی ہے ان کی پارٹیاں مسجد سے باہر ہیں، قائم رہیں، اللہ ان کو بھی قائم رکھے، ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہر کسی کو، مگر جب مسجد میں آ جاؤ تو تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ ہمارا اپنا نعرہ ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو طریقوں سے تخلیق کرتا ہے، ورنہ اللہ ہے جو چاہے جس طرح چاہے وہ تخلیق کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، کون ہے اس سے پوچھنے والا۔ دار الاسباب میں اسباب کے ذریعے والدین سے، اور اس جہاں میں کن سے، کن اس لفظ پہ غور کریں، اس کے معانی پہ غور کریں، اللہ کہہ رہا ہے کن، کسی چیز کو کہہ رہا ہے، کسی مادے کو کہہ رہا ہے، کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ مگر میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد تخلیق ایسی ہے کہ اس وقت کوئی مادہ موجود نہیں تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا کہ کن ہو جا، کوئی نہیں تھا مادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کن تو کنزن مخفین، میں اس وقت اکیلا ایک خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پھر میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، میں نے ایک مخلوق جو ہے وہ تخلیق کر دی۔ یا محمد مصطفیٰ بتائیں تو صحیح وہ کون سی مخلوق تھی؟ آپ نے کہا کہ وما خلق اللہ نوری، کہ وہ میرا نور تھا جو اللہ نے تخلیق کیا۔ سمجھ آیا کہ اللہ نے تین طریقوں سے
تخلیق کی، ایک دارالاسباب میں اسباب کے ذریعے، والدین کے ذریعے، ایک کن کے ذریعے، کن کے لیے بھی مادے کی موجودگی ضروری ہے۔ میرا محمد مصطفیٰ انوکھا نرالا ہے۔ ابھی ہم یہ شعر پڑھ رہے تھے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب محمد مصطفیٰ کا نور بنایا گیا، کوئی دنیا کائنات میں مادہ موجود نہیں تھا جس کو اللہ کہتا کن، اللہ کہتا ہے میں نے اپنی مشیت سے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو انوکھا نرالا ہے کہ نہیں ہمارا محمد مصطفیٰ؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ یا اللہ کتنے عالم ہیں تو بہتر جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے جس کو تم نے بتایا ہے، لیکن میں موٹے موٹے سمجھانے کے لیے اگر 3 قسم کی مخلوق کو ڈسکس کروں تو اللہ کہنا یہ چاہتا ہے میرے محمد مصطفیٰ سے، اے محمد مصطفیٰ تو نبی ہے میرے ہر عالم کے لیے، ہر عالم کی مخلوق کے لیے۔ اگر زمین پہ ہے تو خاکی مخلوق کا نبی اور رسول ہے، اگر تم زمین پہ ہے تو تو ان جنات ناری مخلوق کا بھی نبی اور رسول ہے، اگر تو آسمانوں پہ ہے تو میری نوری مخلوق تمام فرشتوں کا بھی نبی اور رسول ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے محمد مصطفیٰ تو ہر عالم کا نبی اور رسول ہے، تو خاکیوں کا بھی نبی ہے، ناریوں کا بھی نبی ہے، نوریوں کا بھی نبی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے خاکیوں کا نبی بھی بشر ہو، ناریوں کا نبی بھی بشر ہو، نوریوں کا نبی بھی بشر ہو؟ بشر سے نور افضل ہے، بشر سے نور افضل ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور ان کا نبی بشر ہو نہیں سکتا۔ سمجھ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیارا محبوب بنایا ہے، جب وہ ان بشر میں ہوتا ہے تو کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اور جب میرا محمد مصطفیٰ ان نوریوں میں ہے تو پھر میرا محمد مصطفیٰ نور ہی نور ہے۔ کیوں نور ہے؟ دوسری دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا قرآن جو ہے یہ نورن علی نور ہے، نور ہی نور ہے، بھیجنے والا اللہ نور ہے، لانے والا جبرائیل نور ہے، آنے والی کلام نور ہے، تو جس پہ آئی وہ بے نور کیسے ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ جب اللہ کہتا ہے اس نور کو اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں تو پہاڑ سرما ہو جائیں، تو نور کو برداشت نور ہی کر سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام نے پوچھا اے سونے محبوب محمد مصطفیٰ، یہ جو آپ نے کہا ہے بشر مثلکم، تو سمجھ نہیں آئی، ہمارا عشق جو ہے وہ تقاضا کچھ اور کر رہا ہے، ہماری سمجھ و عقل سے باہر کی کوئی بات لگ رہی ہے، تھوڑی سی وضاحت تو کر دیں۔ میرے محبوب نے کہا، اور ذرا پڑھو تو صحیح، اللہ نے مجھے کہا ہے قل انما بشر مثلکم، اے میرے محبوب تو کہہ دے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کس کو کہہ دے؟ مشرکین کو کہہ دے، مشرکین تاکہ تجھے خدا نہ کہنے لگ جائیں کہ تیرے اندر جتنے میں نے معجزات دیے ہیں، سراپا معجزہ بنایا ہے، ہر نبی کو اس زمین کے معجزے دیے ہیں، تجھے میں نے زمین کے بھی معجزے نرالے دیے ہیں، آسمان کے معجزے بھی نرالے دیے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو تو نور چاند کو انگلی سے توڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو تو نور چاند کو انگلی سے جوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو تو نور سورج کو موڑ دے، یہ تجھے خدا ہی نہ کہنے لگ جائیں تو ان کو بتا دے قل انما انا بشر مثلکم۔ یا اللہ مجھ سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ تو کیوں نہیں کہہ رہا؟ کہا تو بشر میں موجود ہے تو ان کو بشر کہہ لے۔ چھوٹا خود کو کوئی ڈاکٹر ہے، شاگرد ہے، بہت اچھا انجینئر ہے، بہت لیک ویک سٹوڈنٹ ہے، وہ عاجزی سے خود کو کہہ دے کہ میں تو نالیک ہوں، تو کوئی یقین نہیں کرتا۔ پتہ ہے نالیک نہیں ہے، بڑا لیک ہے، تبھی تو ڈاکٹر بنا ہے۔ مگر اگر اس کا استاد کہہ دے یہ نالیک ہے تو پھر کیا ہوگا؟
پھر ہر کوئی یقین کر لے گا۔ اللہ نے کہا تو 1000 دفعہ انہیں بشر کہہ دے، تو ان کے کہنے سے بشر نہیں ہونے لگا۔ میں جو تجھ سے اونچا ہوں، میں جو تجھ سے بڑا ہوں، میں جو تیرا الرحمن ہوں، علامہ القرآن تیرا استاد ہوں، تو پھر میں کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور، میں تجھے نور ہی کہوں گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے، فرمایا الستُ مثلکم لیس کمثلی ایکم مثلی، فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو میری مثال ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، بتاؤ کوئی ہے؟ تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، صحابہ نے کہا نہیں، ہم میں کوئی آپ جیسا نہیں ہے۔ سمجھ آیا صحابہ نے پھر کیا کہا؟ پھر صحابہ تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا ہم نبی جیسے نہیں ہیں۔ سمجھ آئی؟ مشرکین کا عقیدہ ہے، اس کو کہا گیا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ ابو جہل کی نظر والے کہیں گے بشر، اور محمد مصطفیٰ کے جو لڑ لگ گئے وہ کہیں گے کہ نہیں، آپ کی مثال نہیں، آپ نور ہیں۔ فرق یہ ہے، آج بھی یہ تضاد جو ہے چلتا آ رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میلاد پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، میلاد کہاں لکھا ہے؟ ابھی بھائی طاہر محمود بڑا پیارا فکرہ بول رہے تھے، میلاد سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ میں تھوڑی سی اس میں ایڈیشن یوں کروں گا، اگر کوئی پوچھے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، اس کو عاشقانہ جواب یہ دو، دیکھو چیر کے سنیوں کے سینے پہ لکھا ہے، سنیوں کے سینے پہ لکھا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عالمانہ جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت میں محمد مصطفیٰ کا میلاد موجود ہے۔ صحابہ نے میلاد نہیں منایا، ذرا محمد مصطفیٰ کو مدینے میں جاتے تو دیکھ، کبھی فتح مکہ کے بعد مکے میں جاتا تو دیکھ محمد کے دیوانوں نے کس طرح محمد مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ نے تو اس طرح میلاد منایا ہے کہ جب تک ان کے میلاد میں سے کوئی فکرہ نہ نکالیں، دنیا کا کوئی عالم دین اسلام کی تقریر کر ہی نہیں سکتا۔ ایسا میلاد منایا ہے، لکھ لکھ کے میلاد مناتے 6 احادیث کی کتابیں لکھ چھوڑی ہیں، جن کو صحاح ستہ گیا، اس سے بڑا کیا ثبوت ہے؟ حدیث کی کتابیں میلاد مصطفیٰ ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کی باتوں کو، محمد مصطفیٰ کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں۔ میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ یہ جب سے عشاء کی اذان اور نماز ہوئی ہے آج تک، یا منظوم شکل میں جیسے بڑے پیارے انداز میں قاری صاحب پڑھ رہے تھے، یا میں گناہگار باتیں کر رہا ہوں، محمد 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 ہی تو کر رہے ہیں۔ تو حدیث کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی باتیں ہیں۔ صحابہ نے میلاد اس طرح منایا ہے، تابعین نے کس طرح منایا ہے؟ صحابیوں کی آنکھوں میں حسرت بھرے طریقے سے اپنی نظریں رکھ کے، کیا حضرت تھی، ہاں کاش چند سال پہلے پیدا ہو جاتے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کو تو نہ دیکھ سکا، محمد مصطفیٰ کے اس سجن کو دیکھ لیا جو محمد مصطفیٰ کو دیکھتا رہا۔ ہاں تو ترستی ہوئی نظروں میں ان کا تو دیکھنا ہی میں کہتا ہوں میلاد ہے۔ تابعین کا دیکھنے کا انداز ہی میلاد ہے۔ کس ترسی ہوئی نظر سے وہ حضور کے صحابہ کو دیکھتے ہوں گے، کون ہے یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ہر تابعی کا دل رو رو کے محمد مصطفیٰ کے عشاق صحابہ کی نظروں میں دیکھتا ہوگا، اس کی نظریں خشک ہوں گی صحابی رسول کی۔ میں قسم کہتا ہوں، میرا تصور کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ ہر تابعی کی نظر نم ہوا کرتی ہوگی۔ ایک دفعہ گفتگو ہو گئی، صحابی سے تابعی نے پوچھا، بڑے قسمت والے ہو، محمد مصطفیٰ کو دیکھتے رہے ہو، کاش میں بھی چند مہینے پہلا پیدا ہو جاتا، میں بھی محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیتا۔ ترستی ہوئے فکروں میں، یار ادھر میرے پاس تو بیٹھ،
مجھے محمد مصطفیٰ کی باتیں تو بتا، میرا محمد مصطفیٰ کیسا تھا، میرا محمد مصطفیٰ کیسے بولتا تھا، میرا محمد مصطفیٰ کیسے مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا، میرا محمد مصطفیٰ کیسے اصحاب صفہ کو پڑھاتا تھا، میرا محمد مصطفیٰ بدر میں کیسے جاتا تھا، میرا محمد مصطفیٰ احد میں کیسے جاتا تھا، میرا محمد مصطفیٰ خندق میں کیسے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودتا تھا۔ اور یار مجھے بتا تو صحیح، محمد مصطفیٰ کی ایک ایک ادا مجھے بتا۔ وہ پوچھتا جا رہا ہے، وہ بتاتا چلا جا رہا ہے۔ قسم ہے صحابی کے اتنے الفاظ نہیں ہیں جتنے تابعی کے آنسو گر رہے ہیں۔ رو رو کے کہتا ہے بتاؤ کس کا دل یہ کہتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہوگا منظر کہ نہیں؟ استاد محترم قاری صاحب کیوں ہوگا نا ایسے؟ کس طرح ترس ترس کے پوچھتا ہوگا، پچھتاتا ہوگا، یا اللہ شکر ہے اس کی امت میں تو بنا دیا مجھے، تھوڑا سا کرم اور کر دیتا، چاند سال پہلے، چاند مہینے پہلے میں بھی دیکھ لیتا محمد مصطفیٰ کو، اس والضحیٰ کے چہرے کو کیسے چمکتا ہوگا، کیسے زلفیں لہراتی ہوں گی، کیسے علم نشرہ کا سینہ ہوگا، کیسے ید اللہ فوق ایدیہم کے پیارے پیارے ہاتھ ہوتے ہوں گے۔ یا باری تعالیٰ اتنا تو کرم کر دینا تھا۔ خاموش بیٹھا ہے، صحابی پوچھتا ہے یار کس سوچ میں گم ہے، کہتا ہے بڑا قیمتی فکرہ ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ تابعی کہتا ہے، صحابی کو کہتا ہے قسم ہے مجھے میں یہ سوچ رہا ہوں یار کس طرح تم برداشت کرتے تھے محمد مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں مٹی پہ پیر رکھ رکھ کے چلتے تھے، اور کاش ہم ہوتے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ تو کیا کہا تابی نے، یار کس طرح برداشت کرتے تھے تم مدینے کی گلیوں میں، مکے کے پتھروں پہ محمد مصطفیٰ وہ قدمین شریفین لے کے چلتے تھے، جو قدمین شریفین جب پہنچے عرشوں پہ، جب پہنچے عرشوں پہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سونے رب نے کہا اے میرے محمد تیرے یہ پیر، یہ تیرے قدم مجھے بڑے پیارے ہیں، میرے بڑے پیارے ہیں۔ آپ نالین اتارنے لگے، محمد مصطفیٰ کے خدا نے کہا میرے یار نالین کے سمیت ہی آ جاؤ نا۔ میرے دوستو میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی میں نے جو فکرہ بولا ہے نا کہ جب کوئی پوچھے عاشق رسول تو اس کو بدل لوں، دکھاؤں فکرے بنانے والے کو، آؤ تنویر الحرمین میری مسجد میں میرے محمد مصطفیٰ کے جو عاشق ہیں وہ کس طرح عشق کا اظہار کر رہے ہیں، یہ کھل کھل کے بتا سکتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ ایک ایک کے چہرے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ایسے لگتا ہے صحابی اور تابعی گفتگو کر رہا ہے، میرے تنویر الحرمین کے ایک ایک پیارا چہرہ ہاتھ باندھ کے دونوں دوستوں کی گفتگو پاس کھڑا سن رہا ہے۔ منظر مجھے ایسا ظاہر ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تابعی نے کہا، اس نے پوچھا صحابی نے اگر تو ہوتا پھر بتا پھر تو کیا کرتا؟ اس نے کہا یہی تو رونا ہے، یہی تو تڑپ ہے، یہی تو عشق ہے، یہی تو وجد ہے، اسی بات پہ تو رو رہا ہوں، کاش میں ہوتا محمد مصطفیٰ کے قدم ہوتے، میری پلکیں ہوتی، میری گردن ہوتی، میرا جسم ہوتا، کبھی بھی مدینے کی گلیوں کی مٹی پہ محمد مصطفیٰ کے قدم نہ لگنے دیتا۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی کہتے ہیں میلاد نہیں منایا انہوں نے، کس رنگ کا میلاد چاہتے ہیں؟ کس طرح کا میلاد چاہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف کرے کہ تکلیف کوئی اور ہے؟ یہ کیسے سنی پیدا ہو گئے ہیں، ہر سال محمد مصطفیٰ کو زندہ کر دکھاتے ہیں، ہر سال محمد مصطفیٰ کو حاضر کر دکھاتے ہیں۔ ہم نے تو کب کا، اللہ معاف کرے ان کے الفاظ میں کس طرح بیان کروں سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے تو کب کا، ان کی بات کر رہا ہوں، ہم نے تو کب کا، پتہ نہیں آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ یہی سوچتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے میلاد پہ مسئلہ ہے، یہ تو ہر سال زندہ کر دکھاتے ہیں، اور نہیں ہم ہر سال زندہ نہیں کرتے، ہم تو ہر لمحہ زندہ سمجھتے ہیں، ہر لمحہ حاضر جانتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یا نبی ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، کہ میرا محمد حاضر ہے، حاضر ہے، حاضر ہے۔ یہ تو سال کے بعد ہم صرف اس لیے میلاد اس طرح مناتے ہیں پورے سال کے گناہ حضور کے قدموں کے صدقے معاف ہو جائیں۔ میلاد تو ہمارا ہر لمحہ میلاد ہے، کون سا ایسا لمحہ ہے؟ ہم تو ہر نماز کی اتحیات میں درود پاک پڑھتے ہی اس طرح ہیں کہ محمد مصطفیٰ ہمیں درود پڑھتا سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں۔ میری تو ہر نماز کی اتحیات محمد مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ سال کے بعد تو ہم سال کے اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے مناتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہتے ہیں دن کیوں یہ مناتے ہیں؟ تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، او میرے جڑے عظمتاں والے دن نے انہاں دناں دا ذکر کیتا کرو۔ میرا سوال اے ہے، کیا میرا محمد مصطفیٰ جس دن پیدا ہوئے ظہور پذیر ہوئے، میرے محمد مصطفیٰ جس دن آپ دا ظہور ہویا، کیا اس تو کوئی ود بھی عظمت والا دن نے؟ اللہ آخدہ میرے عظمتاں والے دناں دا چرچا کیتا کرو۔ اللہ فرماندا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری ہر نعمت دا چرچا کیتا کرو۔ کیا میرے محمد تو وڈی بھی کوئی نعمت دنیا تے ہے؟ اللہ فرماندا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اوے لوگو اے میرے محمد مصطفیٰ انہاں نو آکھ دو جدوں میرا فضل ہووے، جدوں میری رحمت ہووے، میرے ہر فضل ہر رحمت فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر میرے فضل تے رحمت دا خوشیاں منائیاں کرو۔ کیا میرے محمد مصطفیٰ تو وڈا بھی کوئی فضل ہے؟ میرے محمد مصطفیٰ تو وڈی بھی کوئی رحمت ہے؟ کتھوں قرآن چو موتی چون کے میں تھانوں وکھاواں کہ جگہ جگہ تے میلاد پہ ہے، گل مکدی مکاواں۔ میرا ایمان ہے محمد مصطفیٰ دا میلاد ایک لفظ، ایک حرف، ایک جزم، ایک شد، ایک زبر، ایک زیر قرآن دے ہر نقطے دے وچ موجود ہے۔ میرا وجدان کہندا ہے، میرا وجدان آکھدا ہے محمد مصطفیٰ دے رب العالمین نے قرآن دی ایک سین والی سورت محمد مصطفیٰ دی سواد والی سورت نو سامنے رکھ کے لکھی تے لکھوائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔